اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مکرمون فما للذین كفروا قبلك مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المعارج اس صورت مبارکہ میں دین اسلام کی تعلیمات کے قانونی نظام کی حکمت اور اس کی وضاحت اور تشریح بیان کی گئی ہے۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، اس کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں، اور اس کی حکمت کیا ہے۔ دین اسلام اپنی تعلیمات میں انسانی معاشرے کی تشکیل کا ایک بنیادی قانون بیان کرتا ہے، اور پھر اس قانون کی حکمت، فلسفہ، وجوہات بھی بیان کرتا ہے۔ گویا کہ تعلیم دین دو حصوں پر مشتمل ہے، قانون اور حکمت۔ دین اسلام کی قانونی تعلیمات کا تعلق
عالمگیر جزا و سزا کے قانون سے ہے، اور عالمگیر جزا و سزا قیامت کے موقع پر ہوگی، جب تمام اقوام عالم کو، تمام انسانوں کو وہاں پیش کیا جائے گا، ان کے تمام اعمال، افعال اور کردار زیر بحث لا کر فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال، ہر قوم اپنے مجموعی کردار کی جزا یا سزا اسے ملے گی۔ کوئی فرد اس جزا و سزا کے نظام سے ماورا نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم اپنا قانونی نظام قیامت کے اس عالمگیر قانون کے تناظر میں سمجھاتا ہے۔ اسی تناظر میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی، اس قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وہ اس قانونی گرفت سے باہر نکل آئے گا تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں آخرت کا تصور رہا ہے۔ ویدک دھرم ہو، بدھسٹ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، تمام مذاہب میں موت کے بعد اٹھنے کا تصور انبیاء علیہم السلام، ان کی اقوام پر جو بھی نذیر آتے رہے ان کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ تو اس عالمگیر قانون کو جو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے، اسی کے تناظر میں بین الاقوامی سماج کے بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں اس صورت میں، اور اس کی حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ حکیم کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے وہ جواب اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جواب ضرور بیان کرے۔ بسا اوقات سوال کو نظر انداز کر کے جواب میں وہ حکمت، اس پہلو پر توجہ دلائی جاتی ہے جو سوال کرنے والے کی نظروں سے اوجھل ہے۔ سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، کون سا وقت ہے جب یہ عالمگیر انقلاب برپا ہوگا۔ یہ سوال قیامت کے بارے میں بھی، اور یہ سوال خود اقوام میں انقلاب کے بارے میں بھی کہ انقلاب کب آئے گا۔ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے اس کا وقت کیا ہے، یہ سوال قابل جواب نہیں ہے۔ اس سوال کی فلسفیانہ تشریح نہیں کی جا سکتی، اس لیے قرآن نے جواب دیا ہے ایک اور انداز میں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ عذاب آئے گا، انقلاب آئے گا، قیامت آئے گی۔ باقی وقت کا تعین یہ اعمال و افعال اور اشیاء کی خواص اور اس کرۂ ارض میں نازل ہونے والی تمام چیزوں کے اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق ہے۔ ہر چیز کو لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں آئی ہے اس کا ایک وقت ہے، لیکن وقت اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور اپنے طریقۂ کار کے مطابق ہے۔ ہر قوم کے لیے کوئی ایک وقت متعین نہیں کیا جا سکتا۔ وقت تو زمانہ ہے جو تغیرات و تبدلات سے بدلتا رہتا ہے۔ مولانا سندھی نے فرمایا ایک گندم پہلے کاشت کی ہوئی ہو تو اس کے کٹنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے۔ ایک گندم دیر سے کاشت کی ہو تو اس کا کٹنے کا وقت بعد میں آئے گا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہے کہ اس میں وہ پروسیس مکمل ہونا ہے۔ اللہ کی طرف جانے اور حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کی اہلیت اور صلاحیت ہر چیز میں اپنے اپنے اعتبار سے ہے۔ تو یہاں اس پر توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ وقت کب ہے، توجہ یہ ہونی چاہیے کہ اس سفر کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے،
آپ کی جد وجہد کیا ہے؟ ایک کاشتکار اچھی محنت کرتا ہے، اچھی طریقے سے فصل تیار کرتا ہے تو اس کی فصل جلدی بھی آ سکتی ہے اور بھرپور پیداوار کے ساتھ آئے گی۔ ایک کاشتکار نالائق ہے، وہ محنت اور مشقت نہیں کرتا، اس نے نہ تو فصل صحیح طریقے سے کاشت کی، نہ اس کے بعد اس کی دیکھ ریکھ کی، نہ اس میں سے گھاس پھوس نکالا، نہ کھاد ڈالی، نہ پانی وقت پر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا وقت مختلف ہوگا اس دوسرے کاشتکار سے۔ تو اہمیت یہ نہیں ہے کہ وقت آپ کے علم میں آئے، اہمیت یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کے ذمے لگایا گیا ہے وہ آپ نے کتنا کیا اور کس معیار اور مقدار کے مطابق کیا۔ وہ معیارات کیا ہیں؟ قرآن حکیم نے انسان کے ان رویوں پر یہاں اس صورت مبارکہ میں بحث کی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے۔ مکے کے مشرک کہتے تھے کب آئے گا وہ وعدہ، یقولون متی ھذا الوعد، کب آئے گا وہ وعدہ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ مانیں، ہم نے شرک اور کفر کیا تو ہم پر عذاب آئے گا، انقلاب برپا ہوگا۔ تو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو حقائق کے منکر ہیں، دین کو تسلیم نہیں کرتے، کسی سسٹم ڈسپلن میں رہنا نہیں چاہتے، انسانیت کے بھی منکر ہیں اور انسانیت کو پیدا کرنے والے خدا کے بھی منکر ہیں، ان پر جب یہ عذاب آئے گا تو ان میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے دفع کر سکے، دور کر سکے۔ لیس لہ دافع، اس کو ہٹانے والا، دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ واقع ہو کر رہے گا۔ تو وقت کا سوال مت کرو، اس بات کو دیکھو کہ یہ عذاب اور انقلاب واقع ہو کر رہنا ہے۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اس خدا کی طرف سے عذاب آنا ہے جو بہت ہی اونچے چڑھتے ہوئے درجوں کا مالک، ذی المعارج، درجات، معراج سیڑھی کو درجات کو کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کے واپس ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ کا وصف بیان کیا ہے کہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو چیز مخلوق ہو کر اس دنیا میں آئی ہے اسے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے اوپر سے نزول ہوا ہے ایسے ہی صعود ہوگا، اور اوپر صعود ہونے کے مختلف درجات ہیں۔ ایک فصل 6 مہینے میں پک جاتی ہے، ایک فصل کے پکنے میں 9 مہینے لگتے ہیں، ایک فصل کے پکنے میں سال لگتا ہے۔ ایک کام کا نتیجہ ایک دن میں آ جاتا ہے اور ایک کام کا نتیجہ مہینے بعد آتا ہے، ایک کام کا نتیجہ 6 مہینے بعد، ایک کا سال بعد۔ تو مختلف اوقات جیسی نوعیت ہوگی ویسے ہی اس کے نتائج اور واپس ذات باری تعالیٰ کے پاس پہنچ کر حساب و کتاب کے درجے ہوں گے، اپنے اپنے درجات کے حساب سے۔ جزا و سزا کا قانون ہونا ہے اس عذاب کا۔ وہ اللہ جو بلند درجوں والا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے۔ ذی المعارج کی وضاحت کر رہا ہے قرآن حکیم، بلند درجات والا ہے تو اس تک پہنچیں گے فرشتے۔ فرشتے بھی یہ عروج حاصل کریں گے، دنیا میں وہ کاموں کو سر انجام دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ انسان بھی وہاں سے نیچے نازل ہوا ہے، آدم کو زمین پر نیچے پھینکا گیا ہے،
اس کے اندر ایک روح ہے جو روح الکل کا حصہ ہے، اسی بڑی روح سے کٹ کٹ کر یہ انسانوں کی روحیں نیچے آئی ہیں۔ تو ہر انسان کی روح اور فرشتے وہ اللہ کی طرف پہنچیں گے فی یومن، ایک ایسے دن میں وہ سب چڑھیں گے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اس دن میں لوگ اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے کام، اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی استعداد کے مطابق چڑھیں گے۔ تو اوپر چڑھنے کے لیے جس توانائی، جس قانون، جس ڈسپلن کی ضرورت ہے، توجہ اس پر رکھو، وقت کی بحث نہ کرو، کیونکہ وقت تو ہر ایک کا مختلف ہوگا۔ جو بہت اچھے طریقے سے اعمال کریں گے تو انہیں وہ سفر کوئی زیادہ لمبا محسوس نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سچا مومن مخلص، اس کے لیے یہ 50,000 سال کا، جو تمہارے 50,000 سال ہیں، یہ دن اس کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے ایک نماز پڑھ لی، ایک نماز کا وقت۔ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں 50,000 سال تک چڑھتا رہا ہوں۔ یعنی اس کے عمل کی طاقت، اس کے چڑھنے کی رفتار اور پرواز اتنی اونچی ہوگی کہ 50,000 سال کی مسافت وہ صرف 2-4 گھنٹے کی نماز کے وقت کے اندر سے پورا کر لے گا۔ اور جو سب سے آخری انسان، پست ترین، ناقص ترین ہے، کافر ہیں، خاص طور پر کفر کے اندر مبتلا ہے، ان کا انتظار اس دن میں اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا ہوگا کہ 50,000 سال بھی ناکافی ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہاں تذکرہ کیا ہے، یہ دن مکمل ہو جائیں گے اور پھر بھی وہ کوئی نہ چڑھ سکا تو پھر مزید ایک دن اور صحیح۔ تو بحث یہ نہیں ہے کہ آپ وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں، بحث یہ ہے کہ آپ نے اس کام کے لیے جو عذاب دفع ہونے والا نہیں ہے، سزا و جزا کا قانون، اس کو کوئی دنیا کی طاقت روکنے والی نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے یہ بتاؤ، آپ نے کیا صلاحیت اور استعداد پیدا کی ہے۔ تو ایک دن 50,000 سال کا ہے، مسلسل وہ تمام لوگ 50,000 سال تک انتظار کرتے رہیں گے، اور انتظار کی کیفیت موت سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ الانتظار اشد من الموت، جی اسی لیے وہاں اس دن میں لوگ موت مانگنے کی بات کریں گے کہ چلو مر جائیں، کھپ جائیں، ختم ہو جائے، یہ جو انتظار کی گھڑیاں یہ ختم تو ہوں۔ اس لیے جب حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے اور انتظار بہت ہی بڑھ جائے گا تو پھر سب لوگ سفارش کرانے کے لیے آدم کے پاس جائیں گے کہ جی سفارش کرو، حساب کتاب تو شروع ہو، آر پار تو لوگیں کدھر جانا ہے، ابھی تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہونا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو اسی کے خوف کے اندر پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ آدم کہے گا بھئی آج تو میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، جی آج اللہ میاں اتنا سخت ناراض ہے، اس سے پہلے نہ کبھی ناراض ہوا اور نہ اس کے بعد اللہ ناراض ہوا، اور میرے سے تو یہ غلطی ہوئی بھی ہے، جس درخت کے کھانے سے روکا تھا میں نے وہ کھا لیا تھا، اور اس کی وجہ سے میری ساری اولاد اور میں سب زمین میں بھیج دیے گئے تھے، تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، سفارش کرنے جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں۔ ایک مجرم اپنا جرم کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جائے کہ جی میرا حساب کتاب کرو، اللہ نے کہا چلو آ جاتے، تو خود ہی آ گیا، تیرا حساب ابھی کر دیتا ہوں، تو میں تو یہ سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ کہیں گے جاؤ نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے بھی ایک غلطی کی تھی کہ اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی، تو اللہ پاک تو ناراض ہے، میں تو سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ ابراہیم کے پاس۔
ابراہیم کہیں گے مجھ سے بھی 2-3 غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے میں بھی یہ بات سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ کہیں گے میں نے بھی ایک بندہ مارا تھا مکہ مار کر، تو آج تو اللہ میاں بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کیا میرے ساتھ معاملہ ہو، میں کیسے منہ سے سفارش کروں؟ جاؤ عیسیٰ کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غضبناک ذات باری تعالیٰ ضرور ہیں اس دن، لیکن میں سجدے میں پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں جو القاء کرے گا وہ میں بیان کروں گا۔ آج مجھے پتہ نہیں کہ میں کس الفاظ سے سفارش کروں گا، اور پھر اللہ پاک میری دعا قبول کریں گے، اور سفارش کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا ہزاروں سالوں بعد۔ تو بات یہ ہے کہ یہ 50,000 سال انتظار ہے، اور یہ انتظار ہی دراصل عذاب کی بہت بڑی نوعیت ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس میں موت سے لے کر اور جنت جہنم کے آخری مرحلے تک کہ یہ تمام مراحل کا جو مجموعہ ہے اس کی کثرت بیان کی ہے۔ 50,000 سال کا انتظار ہے اس پورے مراحل کے گزرنے میں، تو یہ وقت کے بجائے تم اس پر توجہ دو۔ اپنی صلاحیت کے بعد چونکہ سفر ہے تو اس لیے اپنی صلاحیت اور استعداد کی بات کرو، اس لیے کہا جا رہا ہے فاصبر صبرا جمیلا، اچھے طریقے سے صبر و استقامت سیکھو، اپنے کام پر توجہ دو، اپنی مہارتیں پیدا کرو، ڈٹ جاؤ اپنے نظریے اور فکر پر، اپنی تعلیمات پر توجہ دو، جلد بازی مت کرو۔ جلد باز آدمی سوال کرتا ہے کہ جی فلانا کام کب ہوگا جی، تو یہ کب کے چکر میں وہی پڑتا ہے جو جلد باز ہو۔ اس جلد باز کے آگے اس انسان کا ایک نقشہ بھی کھینچا ہے کہ جلد باز آدمی کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ صبر جمیل، یعنی بہت خوبصورتی، بغیر کسی شور و شر کے، بغیر کسی جذباتیت اور اشتعال انگیزی کے، خوبصورت انداز میں اپنے فکر و عمل پر صبر و استقامت کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا رہے، اپنے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت یکے بعد دیگرے پیدا کرتا رہے جو مستقبل میں ایک اچھا نتیجہ پیدا کرنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر لوگ تو اس عذاب کو بہت دور کا دیکھتے ہیں، لیکن ونراہ قریبا، ہم اسے دیکھتے ہیں کہ بالکل قریب آ گئی۔ اس لیے قرآن نے پیچھے کہیں کہا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر میں قیامت قریب آ چکی ہے، تو ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی سب سے بڑی علامت تو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری نبی ہیں ان کا آنا ہے، یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا نازل ہونا ہے کہ اب اقوام عالم کو بات سمجھ لینی چاہیے، ورنہ تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگی پوری انسانیت۔ اب یہ اس دن کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، حالانکہ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن تو آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، کھولتا ہوا تانبا۔ اسٹیل مل میں جائیں تو وہاں جب ابل رہا ہوتا ہے لوہا، جس میں سے مٹی وٹی باقی چیزیں الگ کی جاتی ہیں اور اس کو پکا کر بہا کر، تو وہ ایک آگ کا لاوا ہوتا ہے پورا، گویا کہ آگ چل رہی ہے۔ تو تانبا بھی جب کسی بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے تو وہ بھی آگ ہوتا ہے، تو پورا کا پورا آسمان کل محل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اس کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، تو پگھلے ہوئے تانبا اوپر سے بھی آگ برس رہی ہے۔ اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور سب زمین اور اس کے پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے،
دھنکی ہوئی روئی کالعہن المنفوش، دوسری جگہ پر قرآن نے کہا ہے کہ رضائی وضائی بھرنے کے لیے جب جو رضائی بھرنے والا ہے دھنکتا ہے، اسے چھوٹے چھوٹے گالے سے بن جاتے ہیں، ریزہ ریزہ کرتا ہے، تو ایسی ہو جائے گی پہاڑ۔ وہ جب دن آئے گا تو لا یسأل حمیم حمیما، دنیا کا گہرا دوست اور یار بھی کسی گہرے دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا، اس کا حال احوال معلوم نہیں کرے گا۔ دنیا میں اتنی گہری دوستی تھی کہ اس کے بغیر رہتے نہیں تھے، اور وہاں وہ حمیم گہرا یار بھی نہیں پوچھے گا بھائی تم کس حال میں ہو۔ اس کی خوفناکی کا حال تو یہ ہے، یبصرونہم، دیکھنے کے باوجود بھی، ایک یہ کہ تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا یار کس حال میں ہے، دیکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور پھر بھی خیر خیریت نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تم کس مصیبت میں ہو۔ قرآن کہتا ہے اس وقت تو مجرم کا یہ حال ہوگا کہ یود المجرم، مجرم چاہے گا، اس کی دلی خواہش ہوگی کہ کاش کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے کوئی فدیہ، کوئی مال وال ان کو دے دے، پیسے دے کر جان چھڑا لے۔ آدمی بسا اوقات سزا سے بچ جاتا ہے کہ چلو جی تاوان بھر دیتا ہوں، جرمانہ لگا دو، تو مجرم چاہے گا کہ کوئی فدیہ دے کر، پیسے دے کر اس عذاب سے بچ جائے۔ اور فدیے میں کیا دینا چاہے گا؟ مال ہی نہیں، وہ اس بات پر بھی تیار ہوگا کہ اپنی اولاد قربان کر دے۔ انسان دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے، وہ اس کا جگر گوشہ ہوتا ہے، دل کا ٹکڑا، لیکن وہاں عذاب کی ہولناکی اور خوف یہ ہوگا کہ یہ میرے بچے جو ہیں یہ میری جگہ پہ سزا بھگت لیں اور میری جان چھوٹ جائے۔ ببنیہ، اولاد کے بعد بیوی پسند ہوتی ہے انسان کو، وصاحبتہ، کہے گا یہ بیوی لے لو، اسے پھینک دو جہنم میں، میری جان چھوڑ دو۔ دنیا میں غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے لیے اور اپنے گھر والی کے لیے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، کوئی اس کی عزت پر حملہ آور ہو تو اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، لیکن وہاں وہ غیرت مند آدمی بھی مجرم کہے گا لو میری بیوی لے لو، میری جان چھوڑو۔ وَأَخِیہِ، پھر اگلے مرحلے میں بھائی ہوتا ہے، خونی رشتہ، تو کہے گا یہ بھائی لے لو اور میری جان چھڑواؤ۔ مجرم چاہے گا کہ بدلے میں فدیے میں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنا بھائی، اور وَفَصِیلَتِهِ، میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دو، میری جان چھوڑ دو۔ وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی تُؤْوِیہ، جس خاندان اور جس محلے میں بڑے امن اور حفاظت سے وہ رہتا ہے، جس سوسائٹی اور قوم کا وہ فرد ہوتا ہے، جس قوم نے اسے عزت دی، کاروبار دیا، ترقی دی تھی دنیا میں، تو وہاں اس قوم اور فصیلہ کو بھی پھٹے چڑھانے کے لیے تیار ہے کہ لے لو یہ فدیے میں اور میری جان چھوڑ دو۔ یہی نہیں، قرآن کہتا ہے ایسا خوفناک دن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ من فی الارض جمیعاً، کرۂ ارض پر بسنے والے سارے انسان بھسم ہو جائیں پر میری جان چھوڑ دو۔ من فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، پھر وہ چاہے گا مجھے نجات مل جائے، یہ سبھی کچھ لے لو، مال لے لو، اولاد لے لو، بیوی لے لو، بھائی لے لو، ہاں جی، خاندان لے لو، پورا کا پورا زمین کے تمام انسان میری جگہ پہ پھٹے چڑھا دو پر مجھے نجات دے دو۔ اللہ پاک کہتے ہیں کلا، ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی کسی کا وہاں پرسان حال نہیں ہوگا۔ اولاد خود مستقل مخلوق ہے، وہ تمہارے مفادات کے بھینٹ کیوں چڑھے؟ تمہارے جرائم کی سزا وہ کیوں بھگتے؟ تمہاری بیوی کیوں بھگتے؟ تمہارا بھائی کیوں بھگتے؟ باقی انسان کیوں بھگتے؟ ہر آدمی کو اپنے جرم کی سزا خود بھگتنی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہا لظا، یہ جہنم کی آگ بڑی تپتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے،
نزاعۃ للشوا، کلیجہ کھینچنے والی ہے، اتنی خوفناک ہے کہ تمہارے جسم میں سے کلیجہ نکل کر اوپر آ جائے۔ تدعو من ادبر وتولی، جہنم پکارے گی جو اس سے ڈر کر بھاگے گا، پشت پھیر کر بھاگ رہا ہوگا اور دور اپنے خیال کے مطابق جہنم سے بچنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اول تو کیا ہے، جہنم بلائے گی، پکارے گی کہ آؤ جہنمیوں، جہنم میں پہنچو، کھینچے گی، اور جب ان میں سے کوئی جہنم کے خوف سے ڈر کر بھاگے گا پشت پھیر کر، تو پھر ایسے اسے گرفت کر لے گی جیسے مرغی جب دانہ چنتی ہے تو دور دور سے اپنے مطلب کے دانے چگ لیتی ہے۔ تو جتنے انسان ہیں جو مجرم ہیں، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، وہ خود ہی اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ وہ جس نے آج پشت پھیری، من ادبرا، جس نے اس قانون الہی سچی تعلیمات سے پشت پھیری، وتولی، اور روح گردانی کر کے چلا گیا، وجمع فاوعى، سرمایہ دار ہے، مال جمع کرتا ہے اور چھپا چھپا کر گن گن کر رکھتا ہے کہ کسی غریب کو نہ پہنچ جائے، کسی انسانی ضرورت کو پورا کرنے میں کام نہ آ جائے۔ سرمایہ پرست ہے جو دولت جمع کرتا رہا، روح گردانی کرتا رہا دور تک، اس کو پکڑے گی، بلا لے گی۔ اس لیے صبر و استقامت کے ساتھ اس سچے دین اور اس کی تعلیمات پر آگے بڑھو، نہ یہ کہ کام وام کچھ نہیں کیا، کہتے انقلاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، مہارت اور صلاحیت پیدا نہیں کی اور اس طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ یہ خوفناک عذاب اور یہ انقلاب ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ قرآن حکیم نے آگے نقشہ کھینچا کہ یہ انسان بڑا بے صبرہ ہے، صبر کی تلقین کی ہے لیکن بے صبرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان بڑے کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے، بے صبرہ پن ہے اس کے اندر، اس کی جو بہیمیت غالب آ جائے تو بہت ہی بے صبرہ، جلد بازی بڑی ہے اس کے، بے صبرہ پن اور دل کے کچے ہونے کا حال یہ ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا سی تکلیف اس کو پہنچے تو شور مچاتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور اگر کوئی خیر یا مال و دولت یا کوئی نعمت ملے تو اکڑ جاتا ہے، منوع، تو اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں پر مال خرچ کرے۔ پیچھے گزرا تھا اس کے بارے میں مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، پیسے مل جائیں تو اکڑ اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے عہدے اور اپنی دولت کو روکتا ہے، لوگوں کو ضرورت کے طور پر مال ان پر خرچ نہیں کرتا، غریب، مسکین، یتیم، اور اگر خود بھوکا ننگا ہو جائے تو پھر ہائے میں مر گیا۔ اور ماشاءاللہ یہاں کے تاجر تو ایسے ہیں کہ جو مذمومہ نفع ہوتا ہے وہ بھی نہ ملے تو کہتے جی بس کاروبار ٹھپ ہو گیا، جی مر گئے، ہم تو کھپ گئے، چاہے کتنا ہی پرافٹ ہوا ہو تو پھر بھی کہیں گے کہ جی مر گئے اور کھپ گئے، شکر نہیں ادا کریں گے کہ جتنا کچھ ملا ہے اس کو اپنے لیے اور انسانوں پر خرچ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت، فجر کے وقت، دو فرشتے آ کر اعلان کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، ان میں سے جو آدمی بھی اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، جس نے مال روک کر رکھا ہے اس کا مال تلف کر دے، ضائع کر دے۔ تو یہ عجیب انسان ہے،
اس کے بے صبرا پن کا حال دیکھو کہ تکلیف پہنچے تو شور مچاتا ہے، جزوع، اور جب کوئی مال و دولت یا خیر یا عہدہ کوئی مل جائے تو پھر منوع، متکبر ہو کر اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ انسانیت کے لیے مال خرچ کرے۔ یہ انسان کی بنیادی نوعیت ہے۔ الا المصلین استثناء کیا ہے جس میں 8 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تو یہ 8 اوصاف پیدا کرو اپنے اندر، شور شرابہ مت مچاؤ، بے صبرے پن کا سوالات مت کرو، وقت پوچھنے کے چکر میں مت پڑو۔ یہ 8 اخلاق تمہارے اندر ہونے چاہیے جو بین الاقوامی پروگرام اور کل انسانیت کے لیے بنیادی قانون اور ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ انسان بے صبرا نہیں ہوگا۔ نمبر 1 المصلین، نماز پڑھنے والے، اور نماز پڑھنے والوں کی مزید وضاحت کی، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، گنڈے دار نماز نہیں، ایک وقت میں پڑھ لی دوسرے وقت چھوڑ دی، مسلسل جیسے ہی نماز کا وقت ہوا انہوں نے نماز ادا کی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے مسلسل ان کی توجہ نماز کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، نہ یہ کہ نماز کی نیت تو باندھ لی اور دماغ کسی اور طرف چل پڑا، کاروبار، اپنے کام کاج، اپنی ادھر ادھر کی چیزوں میں۔ نماز کے دورانیے میں توجہ کا بھی دائم رہنا، مستقل رہنا، یہ انسان میں صبر و استقامت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور پیچھے مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر پیدا کرو، اور صبر پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے جب آپ کو کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا تھا، اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو یہ انسان میں صبر کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جو آدمی نمازی نہیں ہوتا وہ بے صبرا ہوتا ہے، یا نمازی تو ہو اور نماز میں حضوری کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، یعنی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں بے صبرا پن ضرور ظاہر ہوگا۔ تو اس صبر و استقامت کو پیدا کرنے میں سب سے بہترین ذریعہ، تربیت کا بہترین طریقہ نمبر 1 نماز ہے۔ نماز کے بعد اس بے صبرا پن کو، اس غلط اور بری عادت کو ختم کرنے میں جس چیز کا کردار ہے وہ یہ کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں محتاجوں اور مسکینوں اور محروموں کا حق سمجھتے ہیں۔ حق معلوم للسائل والمحروم، بھیک مانگنے والا، سوال کرنے والا، کوئی محتاج آ کر سوال کر لے تو اس کا اپنے مال میں حق سمجھتے ہیں۔ ایک ہے حقیر سمجھ کر بھیک دے دینا کہ حق تو نہیں تھا، چلو میں نے تم پر احسان کیا۔ صدقہ و خیرات کر کے احسان کرنا، قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ایسی تکلیف انسانوں کو مت پہنچایا کرو، جی لوگوں پر یہ تکلیف مت پہنچاؤ، بالمن والاذی، احسان بھی جتلاؤ اور اذیت بھی دو۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم قول معروف، اچھی بات کہہ دو، جی اس کو معذرت کر لو، لیکن مال دے کر اپنے آپ کو دل میں متکبر سمجھنا، اچھا سمجھنا اور اسے حقیر سمجھنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نہیں، وہ جو مال دے رہے ہو اس کا حق سمجھ کر اعزاز و اکرام کے ساتھ دو۔ دوسرا رویہ صبر پیدا کرنے اور اس انقلاب کی تیاری کے لیے یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا ہے کہ ہر غریب اور محروم المعیشت، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا جو معیشت کے حوالے سے ہارا ہوا ہے،
یعنی محنت اور مشقت تو بیچارہ کر رہا ہے لیکن اس کا پورا نہیں پڑ رہا، وہ اپنی معیشت میں محروم ہے، تو اس کا حق سمجھ کر اس کو دو۔ دو بنیادی باتیں، خدا پرستی اور انسان دوستی، یہ دو چیزیں انسان میں صبر و استقامت پیدا کرتی ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور تیسرا وصف بیان کیا کہ وہ لوگ صبر و استقامت حاصل کر سکتے ہیں جو انصاف کے دن پر پختہ یقین رکھتے ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوں کہ ضرور عدل و انصاف کا میدان لگنا ہے اور ہمیں اس انصاف کے دن میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جو آدمی عدل و انصاف کے نظریے پر یقین نہیں رکھتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا، وہ کبھی بھی بے صبرے پن سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انصاف کے نظریے پر جس کا یقین اور تصدیق ہو وہی اولو العزمی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ چوتھی عادت یہ ہے کہ والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ حساب کتاب ہونا ہے اور نہ جانے ہم سے کتنی غفلت سے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا کہیں عذاب آ جائے، اور عذاب الہی سے ڈر اور خوف ہے۔ ان عذاب ربہم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب کسی کو بے خوف نہ بنائے، اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس سے بے خوف ہے تو وہ تو صبر کے قریب بھی نہیں پہنچا، اس میں تو بے صبرا پن بہت ہے، دل کا بڑا کچا نکلا ہے، اس میں تو پختگی نہیں ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ بیان کی کہ والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ لوگ بھی اپنے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، نامحرموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، الا علی ازواجہم، جنسی خواہشات اور تقاضے صرف بیوی سے پورا کرتے ہیں، الا علی ازواجہم اس کا استثناء کیا، باقی کسی غیر عورت سے کوئی تعلق قائم نہیں کرتے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا اس زمانے میں لونڈیاں تھیں تو یا لونڈیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں بس۔ فإنہم غیر ملومین، ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے کہ ایک طبعی اور جنسی تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے سے شادی کر کے اپنی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ باقی تمام جگہوں پر ڈسپلن قائم رکھتے ہوئے اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، چھٹی اور ساتویں بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی پوری رعایت رکھتے ہیں، ان کے ذمے کوئی کام لگایا جائے یا ان کے سپرد کوئی مال کیا جائے تو اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کرتے، امانت کو پورے طاقت اور قوت کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے عہدہ برا ہوتے ہیں، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور ساتویں بات کہی عہدہم، جو معاہدہ کر لیں اسے پورا کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، اس کی بھی پوری رعایت رکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا وعدہ ہے، معاہدہ ہے، اور معاہدے کی ہر حال میں پاسداری کرنی ہے، چاہے بظاہر فائدہ ہو یا نقصان، تو یہ آدمی وہ ہے جو بے صبر پن کا مظاہرہ نہیں کرے گا، جس نے یہ اپنے اندر عادتیں پیدا کر لی۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ والذین ھم بشہاداتہم قائمون، گواہی عدل و انصاف کے ساتھ دیتے ہیں اور گواہی پر قائم بھی رہتے ہیں، یہ نہ ہو پریشر پڑا، ادھر سے دباؤ پڑا تو گواہی بدل دی۔ انسانی معاملات اور معاہدات میں گواہی کی بڑی اہمیت،
تو انسانی معاشرے کی تشکیل کے جتنے امور ہیں وہ 8 بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ سے ہے، نماز۔ حالانکہ وہ بھی انسانی اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے، جماعت کے لیے ضروری ہے۔ باقی 7 کی 7 چیزوں کا تعلق انسانی معاملات کے ساتھ، محتاجوں اور محروموں کے لیے مال کا خرچ کرنا، انصاف پر یقین رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کو پورا کرنا، معاہدات کی پاسداری کرنا، گواہی پر قائم رہنا، یہ سب انسانی معاملات۔ تو وہ انسان جلد باز اور جذباتی نہیں ہے، بے صبر پن کا مظاہرہ نہیں کرے گا، جو ان 8 معیارات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اور نماز کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان تمام چیزوں کا جو اصل مغز اور بنیاد ہے وہ نماز ہے، اس لیے سب سے آخر میں پھر دوبارہ نماز کا ذکر کیا۔ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں، کوئی نماز ان سے نہیں چھوٹتی۔ کسی مجبوری میں اگر کوئی نماز چھوٹے بھی تو قضا ضرور کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، جو بڑی عزت و احترام اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اگر تیاری کرنی ہے تو ان اخلاق اور ان رویوں کی کرو۔ کیا تمہارے اندر یہ رویے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو تم انقلاب کا وقت پوچھتے ہو، قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ کب موت آئے گی، کب انقلاب آئے گا، کب ساعت قائم ہوگی؟ توجہ دو ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، ان رویوں پر اپنی تربیت کرو۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کیا ہو گیا ان کافروں کو کہ یہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے دائیں بائیں آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، غول کے غول آ رہے ہیں۔ جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا کہ جنت میں دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، حور و قصور ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ایسی جنت ہوگی، تو ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ ان کے منہ میں رال ٹپک رہی ہے اور غول کے غول بن کر آپ کے قریب آ رہے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر آدمی یہ لالچ رکھ رہا ہے کہ ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ صرف خواہش رکھنے سے، طمع رکھنے سے جنت میں داخلہ نہیں ہونا۔ یہ تو غول کے غول، ہاں جی، آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ جو جنت کے ٹکٹ آپ بانٹ رہے ہیں وہ ہمیں بھی دے دو۔ بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ جو ان 8 باتوں کو پابندی سے قبول کرے گا، خدا پرستی اور انسان دوستی کہ یہ تمام امور کرے گا، اس کڑے معیار پر پورا اتر کر صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھے گا، جنت ان کے لیے ہے۔ یہ صرف خواہش اور لالچ سے نہیں ملتی جی، دنیا کے ہر مذہب میں جنت کا تصور ہے، اور جنت کے حصول کے لیے ہر آدمی، دنیا کی ہر قوم کا چاہتا ہے کہ جنت سے باہر چلا جاؤں۔ ایک ہندو بھی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں، سورگ باشی بنے۔ ایک عیسائی اور یہودی بھی یہ چاہتا ہے، ہاں جی، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا۔ تو جنت کے خواہش مند تو سارے ہی ہیں۔ تو محض خواہش اور طمع اور لالچ سے کام نہیں ہوگا، صبر جمیل کے ساتھ یہ 8 امور کرنے ہوں گے۔ سرمایہ پرستی موجود ہو، مال کی ایک پھوٹی کوڑی کسی غریب کو دینے کے لیے تیار نہ ہو، نماز اور عبادت کو دوام کے ساتھ اور مسلسل توجہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ان کے اندر طریقہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، امانتیں توڑیں، معاہدات کی خلاف ورزی کریں، گواہیاں بدل دیں، گواہی صحیح طور پر نہ دیں، اور پھر خواہش رکھیں کہ جنت میں جانا ہے۔ یہاں کافرین انکار کرنے والے، یعنی ان 8 باتوں کا انکار کرنے والے عمل سے، وہ غول کے غول تیرے آگے پیچھے آئیں گے جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے،
کلا، ہرگز ہرگز جنت نہیں ملے گی اس طرح۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں بنایا ہے، اور جو کچھ ان کے علم میں ہے، ان کی ذہنی سطح ہے، ان کی کارکردگی ہے، وہ بھی معلوم ہے ہمیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے۔ قسم اٹھا کر کہا فلا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، تمام مشارق اور مغارب کے رب کی، کہ انا لقادرون، ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں، گرفت رکھتے ہیں۔ خواہشات سے کام نہیں بننا، جو عمل کرے گا وہ اس کے لیے ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو روکنے پر پوری قدرت حاصل ہے کہ جو یہ کام نہ کریں اور جنت میں داخلے کے لیے غول بنا کر آئیں، خیال ہو کہ شاید جنت کا دروازہ توڑ کر ہم داخل ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ انا لقادرون، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں رب المشارق والمغارب ذکر کیا کہ تمام مشرقی ممالک اور تمام مغربی ممالک کا پالنے والا رب، ان تمام کی نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ان 8 اصولوں پر عمل کریں۔ عذاب کا وقت مت پوچھیں، قیامت کا ٹائم مت پوچھیں، بلکہ ان اخلاق کو سیکھیں۔ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ان تمام ظالموں، متکبروں اور کافروں اور منافقوں کو بدل کر کوئی نئی مخلوق پیدا کر دیں۔ ہم نے انا خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، اور ہمیں یہ بھی قدرت ہے کہ ان تمام کو فنا کی گھاٹ اتار کر نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اور وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہم سے جان چھڑا کر بھاگ نہیں سکتے، مسبوق نہیں ہو سکتے، بے قابو۔ حضرت نے کہا، شیخ الہند نے ترجمہ کیا، یہ ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، ہماری گرفت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا فاصبر صبرا جمیلا، صبر و استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے رہیے ان امور پر، اور فذرہم، ان کو چھوڑیے، ان کی طرف توجہ مت کیجیے، یخوضوا ویلعبوا، یہ صرف باتیں بناتے رہیں اور کھیل تماشوں میں لگے رہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ اس دن سے ملاقات کریں کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ اپنی اہلیت اور صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، یہ ادھر متوجہ نہیں ہو رہے، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، بس کھا لیا پی لیا، موجیں اڑا لی، کھیل تماشا کیا، بس وقت گزار لیا۔ نہ یہ ڈسپلن میں آنا چاہتے ہیں کہ امانتیں پوری کریں، نہ یہ معاہدات کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، نہ سچی گواہی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، نہ یہ اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، نہ مال غریبوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی صدق دل سے عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑو، ان کو باتیں بنانے دو، خواہشات میں ڈوبے رہیں یہ، ویلعبوا، کھیل تماشے میں۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کی اللہ نے کہ ان کو نظر انداز کرو، وقت مت ضائع کرو، دوسرے بدو تلاش کرو، دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان کی بد فطرت بات کو سمجھنے کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ان کا تو اب فیصلہ اسی دن میں ہونا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم یخرجون من الاجداث، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا دوسرا، تو یہ قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے، سراعا، بھاگتے ہوئے، کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ کوئی ان کے لیے نشانی مقرر کر دی ہے کہ جس کی طرف یہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گویا کہ حشر کے میدان میں تمام لوگوں کو اپنے اپنے نصب کی طرف، یعنی جو اس کا نسب العین ہوگا اس کی طرف متوجہ ہوتے رہیں گے۔ نصب کہتے ہیں اس پتھر بت کو جس کو یہ پوجتے تھے۔ تو حشر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جس کو بھی پوجتا تھا اس کی طرف دوڑتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا۔ آگ کو پوجنے والے
آگ بھڑک رہی ہوگی تو اس کے چاروں طرف ہوں گے، جو کسی لات منات عزیٰ کو پوج رہے ہیں وہ اس کو، جو سورج کی پرستش کر رہے ہیں وہ سورج کے پاس، جو چاند کی کرتے ہیں وہ چاند کے پاس۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے مخلص مومن اللہ کی پوجا کرتے ہیں وہ اللہ کی تجلی کے سامنے ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو تمام لوگ گویا کہ ان کے لیے وہ نصب، وہ نشانی، وہ محور بنا دیا جائے گا جو پوری 50-60 سال کی زندگی میں ان کے دماغ میں رہا، جو دنیا میں نصب العین انہوں نے طے کر لیا۔ نصب العین کہتے ہیں آنکھ کو کسی کے اوپر نصب کر لینا، ٹکا لینا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ اور نصب وہ چیز جو آنکھ جس کے اوپر جا کر ٹک گئی اور تمام کام اس چیز کی بنیاد پر وہ کر رہا ہے، اس لیے وہ نظریہ ہے، سوچ ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے نصب العین کے مطابق کام کریں گے، مخلوق خدا پر شفقت کریں گے، یہ سارے کام کریں گے۔ اور جنہوں نے اپنے نگاہ کے سامنے کوئی پتھر، کوئی بت، کوئی اور نظریہ سوچ بنا لی، کسی نے سرمایہ کو نصب العین بنا لیا تو سرمایہ کے مطابق سارے کام کرتا ہے، تو تمام دوڑتے چلے جائیں گے وہاں۔ گویا کہ دنیا کے 50-60 سال کی زندگی میں انہوں نے اپنے دماغ کو ایک چیز کے ساتھ ایسا اٹیچ کر لیا تو ایک لاسلکی ربط پیدا ہو گیا کہ وہ تمام کے تمام اسی کے ساتھ کشش ہوگی، وہ کھینچ کر وہاں پہنچ جائیں گے اور اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوں گے، خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے چہرے اور ان کے جسم پر، وجود پر طاری ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آج سأل سائل بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں کیا ہے یہ سوال کرتے ہیں، تو جواب دے دیا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وقت کے بارے میں سوال نہ کرو، اس دن کے بارے میں پوچھو۔ اور اس دل کی ہولناکی کی حالت یہ ہوگی، اس دن کی ہولناکی میں صرف وہی لوگ بچیں گے جو صبر و استقامت کے ساتھ ان 8 باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ بنیادی پیغام قانون، اور اس قانون کی حکمت بتلا دی کہ بنیادی حکمت اس دن میں وہ نتائج ہیں جو ان اچھے یا برے اعمال کی صورت میں ظاہر ہونے ہیں۔ اس لیے اچھا کام کرو، اس قوانین کی پابندی کرو، کیونکہ اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے وہ یہ کہ ہر عمل کی ایک جزا و سزا ہے۔ اچھے عمل کرو گے تو کامیاب، ورنہ تو تم اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیٹ چڑھا کر بچنا چاہو تو نہیں بچ سکو۔ تو قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ اپنا قانون بھی اور اس کی حکمت بھی اس صورت میں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔